السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں۔ ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر دھوکا ہے، یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر دھوکا ہے، اور یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، اور یقین والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو خوش نصیب
نبی کے نگر میں رہتے ہیں اور خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ اور رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ لائق عزت عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار سادات اعظام، علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، آج کی یہ بابرکت نورانی اور عرفانی محفل جسے محترم جناب عبد الرحیم صاحب نے اپنے ہونہار بیٹے محمد ساحل کے نکاح کے موقع پہ، خوشیوں بھرے پرمسرت موقع پہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور شکرانے کے طور پہ منعقد کیا، جس میں آپ اور ہم شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ ہمارے یہاں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے، الحمدللہ آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں، اور وہ بنیادی مقصد ہے اس ہونے والے جوڑے کو اپنی دعاؤں سے نوازنا۔ تو ہم مل بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس جوڑے کو سلامت رکھے، آمین، آمین، اور دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو، اس دیواجی زندگی کو خوشگوار بنائے، آمین، نیک صالح فرمان بردار اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اور میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں محترم جناب عبد الرحیم صاحب کو کہ انہوں نے اس عظیم سنت کی ادائیگی کے موقع پہ اس محفل پاک کو منعقد کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کے ہر غلام کو اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے کہ جب اپنے رحمت للعالمین آقا کی سنت کی بجا آوری ہو رہی ہے تو وہاں خلاف شرع کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، واہ، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حق، حق، اور جو لوگ غفلت سے اس کا شکار ہوتے ہیں وہ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے محروم کر رہے ہیں، رحمتیں روٹ جاتی ہیں، پھر ایسے آنگن میں برکتیں نہیں اترتی بے شک، بے شک، بلکہ وہاں پر زحمتیں اترتی ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ آہ، جب ہم اور آپ الحمدللہ اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے، اور صرف نبی ہی نہیں، سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اب نسبت کو دیکھیں، جی جی جی، آپ دنیا داری کو نہ دیکھیں، نسبت کو دیکھیں۔ دنیا چاہے جو کہے، وہ آزاد ہے، اپنے اعتبار سے اس نکاح کے لیے جتنی بھی تعبیرات وہ اختیار کرے، کرتی رہے، دنیا جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جس کے دل میں آیا نور مصطفیٰ، سبحان اللہ، اور جو ہے مومن جنتی، واہ، تو اسے دوزخیوں کے کام تو نہ کرنے چاہیے۔ اے اے، حق، اللہ تعالیٰ نیک سمجھ اور توفیق عطا فرمائے کہ غلام مصطفیٰ کے آنگن میں جب بھی مصطفیٰ کے صدقے باہر آئے، آہ،
تو اس بہار میں جدھر دیکھو انت سنت کی بھی بہار نظر آئے، سبحان اللہ، تاکہ اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ راضی، حق حق، تو یہ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس محفل پاک کو منعقد کیا اور مجھے دعوت دی، اور میں بڑی دور سے ان کی دعوت کو قبول کر کے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جی اور میں چونکہ میری اپنی ایک عادت ہے، میں کوشش یہ کیا کرتا ہوں کہ موقع اور محل کے لحاظ سے گفتگو کی جائے۔ میں نے جو جملہ عرض کیا ہے اس پہ آپ غور فرمائیں۔ آپ، مجھے امید ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے، آپ میرا ساتھ دیں گے، جی جی جی، کیونکہ میں آپ کے ساتھ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی ایسا خطیب ہو جو پرجوش تقریر کرے، اسے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں ہاں، اسے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے اور اس وقت کے اندر وہ اپنی جو کچھ گفتگو ہے اس کو عرض کر کے اور وقت پورا کر دیتا ہے، جی جی کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے۔ جی جی، لیکن میں چونکہ مجبور ہوں، مجھے ساتھ چاہیے، اور آپ ساتھ دیں گے تب یہ ہمارا سفر جو ہے یہ آسانی سے طے ہوگا۔ جی جی، اگرچہ مختصر ہے لیکن ساتھ ضروری ہے۔ حق، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ غالباً ہو سکتا ہے کوئی یہ ذہن لے کر کے آیا ہو کہ بہت جوش والی تقریر ہوگی، نعرے لگیں گے، دھوم مچے گی، تو یہاں نہ تو دھوم ہے اور نہ نعروں کی ضرورت ہے۔ نعرے وقت پہ لگیں تو لگیں، نہیں تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جی جی، کیونکہ نعرے بڑی برکت والی چیز ہے، لیکن ہر چیز اپنی جگہ پہ بہت بہتر معلوم ہوتی ہے۔ جی 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 جی، سجدے کی جگہ سجدہ، اور رکوع کی جگہ رکوع، اور قیام کی جگہ قیام۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جب قیام کا وقت آتا ہے تو قوم سجدے میں گر جاتی ہے۔ یعنی یہ میں اپنا ذہن نہیں، علامہ اقبال نے جو اس قوم کو دیکھ کر کے اور پھر وہ جو درد انہوں نے اگلا تھا، وہ اس کا میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ قوم ایسی ہو گئی کہ وقت تو قیام کا تھا اور یہ اس وقت سجدے میں گر گئی۔ اب بتائیے اب کاٹنا کتنا آسان ہے۔ تو یہ یعنی ہر چیز کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے۔ تو آج کی یہ بابرکت محفل جو ہے، اس کا موقع محل یہ ہے کہ اسی کے حوالے سے جو کچھ بھی عرض کیا جائے وہ اسی حوالے سے اور اس امید پر کیا جائے کہ اللہ کرے قوم کی سمجھ میں آ جائے، جی جی، اور یہ ہماری محفل ہمارے بھائیوں کے لیے عبرت اور نصیحت بن جائے۔ شادیاں تو آج کے بعد بھی ہوں گی، اس سال بھی ہوں گی، آئندہ سال بھی ہوں گی، ہوتی رہیں گی۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہونے والا نہیں ہے، تو اس کے بعد شادیاں ہوں گی، اللہ کرے یہ اس کے لیے مثال بن جائے۔ اور اگر یہ مثال بن گئی تو جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ثواب اسے ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے مثالی بنا دے، اور ہمیں بھی اس پر غور کرنے، فکر کرنے اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ کا یہ فرض ہے کہ جتنا بن سکے یہ بات آپ دوسرے تک پہنچائیں، تو اس ثواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ یعنی کسی کو بھلائی کی راہ آپ بھی بتا سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا نہیں ہے، کیا یہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ کیا کسی کو ہمدردی کے طور پر آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ ہے؟ جی جی جی، تو اگر اتنا بھی کسی نے کہہ دیا تو الحمدللہ مالا مال ہو گیا، اس کا بھی قیامت کے دن بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو میں گفتگو کر رہا ہوں اور موقع اور محل کے لحاظ سے اب تھوڑی سی توجہ دیں، بات ایسی ہے، اور میں چونکہ اپنی بات تمہید سے شروع کیا کرتا ہوں، اور میری تمہید جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے، یہ فاؤنڈیشن جو ہوتا ہے نا، بنیاد رکھتے ہیں، تو ہماری اس گفتگو کے لیے بھی بنیاد تو چاہیے نا۔ تو یہی بنیاد جو ہے اسی کو کہتے ہیں، یعنی تقریر کے لیے۔ تو اب بنیادی طور پہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اور یہ قابل غور ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو راضی رکھنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ راضی رہے۔ یہ بلا تفریق مذہب و ملت،
بھائی راضی رکھتے ہیں یا نہیں؟ چاہے کم چاہے زیادہ، لیکن کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جسے ہم راضی رکھتے ہیں۔ اچھا، ان کی اگر فہرست بنائی جائے تو کسی کے لیے ذرا لمبی ہوگی، کسی کے لیے مختصر ہوگی، لیکن ایسا کوئی نہیں جو کسی کو راضی رکھنا نہ چاہتا ہو، چاہے ایک ہی ہو۔ اور کوئی خود ایک ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ اگر کوئی قدرتی طور پہ ہے ہی ایک، وہ کس کو راضی رکھے؟ لیکن اگر ایک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کٹمب، قبیلہ، قوم، برادری دی ہے، کاروباری آدمی ہے، تو بتائیے ہم کسی نہ کسی کو راضی رکھتے ہیں یا نہیں؟ جی اچھا چلو باقی باتیں اپنی جگہ پہ، اولاد ماں باپ کو راضی رکھتی ہے یا نہیں؟ جی جی رکھنا بھی چاہیے۔ بھائی بھائی کو راضی رکھتے ہیں یا نہیں؟ بھئی اس دور پہ نہ جائیں، حالات پہ نہ جائیں، لیکن یہ فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ جی 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 یہ پرفتن دور میں اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ گویا کہ محروم ہے، لیکن رکھتے ہیں۔ رکھتے ہیں یا نہیں؟ یعنی دوست کو راضی رکھتا ہے۔ میرے لفظ پہ غور کریں، میں لفظ پلٹوں گا، جی جی راضی رکھتے ہیں۔ جی اور اس پر پھر میں یہ بھی سوال کروں گا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، ایک تو یہ ہے راضی رکھتے، اور یہ ہر حال میں رکھتے ہیں، ہر سال میں رکھتے ہیں، ہر موسم میں رکھتے ہیں۔ رکھتے ہیں یا نہیں؟ لیکن جب کسی کے یہاں کوئی بڑا موقع آیا تو راضی کرتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، یہ میں نے ایک الگ لفظ بولا ہے۔ جی 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 بہت اچھا تھا۔ راضی، اگر کوئی روٹھ گیا سال بھر روٹھا رہے، لیکن اگر شادی کا موقع آیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اب وہ کوشش میں لگا ہے کہ راضی کر لوں۔ یعنی پہلے تو راضی رکھتے ہیں اور پھر راضی کرتے ہیں۔ چاہے جیسے ہو، معافی مانگنے سے ہو، دو چار بڑے لوگوں کو بلانے سے ہو، لیکن راضی کرتے ہیں یا نہیں؟ اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ صرف آپ یہ جملے یاد رکھیں، بڑے کام کے جملے ہیں۔ یعنی راضی رکھتے ہیں اور کبھی کبھی راضی کرتے ہیں۔ اچھا بھئی، راضی کیوں رکھتے ہیں؟ جس کو بھی راضی رکھتے ہیں تو جواب تو ہونا چاہیے، کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب سب کے جدا جدا ہوں گے، لیکن اجمالی طور پہ جواب ایک ہی بنے گا۔ یعنی راضی رکھتے ہیں تو اس کے کارن دو ہیں، یا تو ان کا کوئی احسان ہے اس لیے انہیں راضی رکھتے ہیں، اور یا کوئی آئندہ زمانے میں مطلب ہے اس لیے راضی رکھتے ہیں۔ واہ رکھتے ہیں۔ واہ واہ، اب جیسے ماں باپ کو راضی اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے احسان ہیں، جی بہت بڑے احسان ہیں، انہوں نے جنم دیا، بچپن میں پالا پوسا، پروان چڑھایا، جوانی پہ پہنچایا، شادی کی، گھر بسایا۔ احسان ہے یا نہیں؟ تو جب احسان ہے تو پھر تقاضا بھی یہی ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھا جائے۔ جی جی اور پھر رشتہ داروں سے چونکہ کئی یعنی مطلب ہوتے ہیں، مطلب، جی تو ان مطالب کو دیکھ کر کے بھی انہیں راضی رکھتے ہیں، اور اگر کوئی ناراض ہو جائے تو راضی کرنے کی بھی کوششیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ جی جی لیکن یہ سب معاملہ ہوا کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جو اپنے ہیں۔ اپنے ہیں۔ واہ بھائی واہ، بڑے پتے کی کس بات۔ کے ساتھ؟ جو اپنے ہیں۔ اپنے ہیں۔ راضی رکھا وہ بھی اپنے، اور جو روٹھ گئے تھے راضی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے۔ تو بتائیے مومن کے صرف یہی اپنے ہیں یا کوئی اور بھی اپنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ماں باپ اپنے، بھائی بہن اپنے، بھانجے بھتیجے اپنے، ایمان والے اپنے، دوست احباب اپنے، یہ ہیں سب اپنے، سب کو رکھتے ہیں راضی، اور روٹھ گیا تو کرتے ہیں راضی۔ میرا سوال صرف یہ ہے، جس نے کلمہ پڑھا، جو مومن، مصطفیٰ کا غلام، رب کا بندہ، یہی رشتہ دار اس کے اپنے ہیں یا کوئی اور بھی اپنا ہے؟
آپ نے سوچ لیا ہو، جی کیونکہ کوئی مشکل منطق کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں مجھے کوئی منطق نہیں پڑھانا ہے، نہ فلسفہ، اور نہ یہ کوئی بچوں کی درسگاہ لگی ہے، یہ جلسہ ہے، اور اس میں بیٹھنے والے جو ہیں نا انہیں دیکھ کر کے ہی بات کی جائے تو سبحان اللہ۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو جو وہ سمجھ سکیں، جو ان کی عقل برداشت کر سکے۔ تو میں بالکل ایک دم ہلکے انداز سے بات کرا، ایک دم، یعنی اتنی نچلی سطح کی بات کہ شاید کوئی کرتا بھی نہیں، کیونکہ بڑے لوگ نچلی سطح کی بات کہاں کریں گے؟ جو بڑے آتے ہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، اور ہم تو صاحب ہیں ہی چھوٹے، تو چھوٹا بڑی بات کرے تو آپ کہیں گے کہ یعنی چھوٹا منہ بڑی بات، اس لیے ڈرتے ہوئے میں چھوٹا ہوں تو بات بھی چھوٹی کر رہا ہوں۔ اور میں چونکہ سوالوں کا عادی ہوں، میں نے ایک سوال آپ کی عدالت میں رکھا ہے، آپ کی عدالت میں رکھا ہے سوال کہ ہم اپنوں کو راضی رکھتے ہیں، کبھی کبھی راضی کرتے ہیں، ہم ہیں مومن، تو کیا ہمارا ان کے سوا بھی کوئی اپنا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ اس وقت ادب سے اگر کوئی نہ بولے تو یہ بولنا بھی بڑا خوب بہتر ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ رسول بھی اپنے ہیں، خدا بھی اپنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احسان اکبری، سبحان اللہ۔ اب بتائیے خدا کس کا ہے؟ صرف ایمان والے کا، اور رسول کس کے ہیں تو سب کے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا خدا میرا رسول، مومن کہتا ہے کہ میرا خدا میرا رسول، اپنا ہوا یا نہیں؟ اور کوئی جب اپنا بنتا ہے تو ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا، ادھر سے اپنا ہے تو ادھر سے بھی اپنا ہے۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا میرا بندہ، میرے آقا نے فرمایا میرا امتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو اللہ اور اس کے رسول اپنے، تو اپنوں کو راضی رکھتے ہیں تو اللہ رسول کو راضی رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا بات، یقیناً۔ جی اس پر میں دوسرا سوال نہیں کروں گا کیونکہ ہمت نہیں ہے ابھی، اس پر سوال ہو سکتا ہے، یعنی جب اللہ ہمارا ہے، رسول ہمارے ہیں، تو جب دوسرے ہماروں کو ہم راضی رکھتے ہیں تو انہیں راضی رکھنا چاہیے نا۔ تو وہ سوال اجازت دیں تو سوال کر دوں، جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی، ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھتے ہیں، یعنی رکھنا چاہیے، کیا ہم نے رکھا؟ اللہ کو راضی رکھا، اللہ کے رسول کو ہم نے راضی رکھا۔ شادی کے موقع پہ یہ آپ کے بینڈ باجے بجیں، کیا اس سے اللہ راضی؟ کیا اس سے رسول راضی؟ تو پھر نعوذ باللہ نہیں کہنا چاہیے، یا تو اپنا نہ کہیں، اور اگر اپنا کہتے ہیں تو راضی رکھیں۔ سبحان سبحان، یعنی اللہ اور رسول کو بھی راضی۔ تو سوالات تو بہت ہو سکتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے انہوں نے راضی رکھا، تو کیوں نہیں راضی رکھتے؟ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ راضی رکھتے بھی ہیں اور راضی کرتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو آج سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ رب کو راضی کریں گے، سجدے کر کے راضی کریں گے، شریعت پر عمل کر کے راضی کریں گے، نمازیں پڑھ کے راضی کریں گے، سنت سجا کے راضی کریں گے، برائیوں کو چھوڑ کے راضی کریں گے، جو رسول کہیں گے اس پہ عمل کر کے اللہ کے رسول کو راضی کریں گے۔ جی جی انشاءاللہ، جی جی، سبحان۔ تو ضروری ہوا یا نہیں اللہ اور اس کے رسول کو؟ اچھا، میں نے سوال کیا تھا کہ ہم جیسے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، راضی رکھتے ہیں، کرتے ہیں، کیوں؟ تو جواب میں نے کہا تھا، دو چیزیں بتائی تھی، ایک تو احسان اور دوسری امید۔ احسان ہے اس لیے راضی رکھتے ہیں
एहसान है इसलिए राजी करने की कोशिश करते हैं, मतलब है उम्मीद है इसलिए राजी रखते हैं और राजी करने की कोशिश करते हैं ताकि उम्मीद पूरी हो। एहसान, उम्मीद, एहसान, और फिर आप अंदाजा फरमाइए, एहसान और मतलब, एहसान और उम्मीद, यही दो बड़े कारण हैं किसी को राजी करने, राजी रखने के लिए। तो बताइए कायनात में हम पर सबसे बड़े एहसान किसके और हमारी सबसे ज्यादा उम्मीद किसमें? वाह वाह वाह। आप उगता तो नहीं गए जी, अभी से उगता गए हो तो हिकायत कर दो, हिकायत। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था साथ देना पड़ेगा जी, सुभान अल्लाह। और आप यानी बस ये अभी मेरे ख्याल से 15 मिनट भी नहीं हुए, 15 मिनट तो जी जी, और इसी 15 मिनट में आप इतने सुस्त हो गए कि जैसे लग रहा है कि आप सुनना ही नहीं चाहते, और या फिर ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रही है बात। अब इससे और आसान क्या होगी भाई? इससे आसान मैं तो नहीं कर सकता, और उलमा इकराम में से कोई कर सकता हो और करे तो ये उसका काम है। मैं इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता और इससे ज्यादा आसान समझा भी नहीं सकता। अगर ये नहीं समझे तो फिर उम्मीद रखना भी बेकार है, फिर तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अगर इतना न समझा कोई तो फिर समझ लीजिए कि वो समझ ही नहीं सकता, उसके पास समझने की कुव्वत ही नहीं है। अल्लाह समझने की ताकत और कुव्वत दे और इस चीज को ज़हन में महफूज करें और फिर कोशिश ये करें कि राजी करें, राजी रखें किसको? अल्लाह और उसके रसूल को। और फिर जिस तरीके से वो राजी हो वो तरीके अपनाएं, लेकिन राजी करें। एहसान है इसलिए माँ बाप को क्यों राजी करते हैं, रखते हैं, एहसान है। और शरीयत ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने भी अपनी इबादत के बाद फौरन माँ बाप के हुकूक का जिक्र किया है। वबिल वालिदैन एहसाना, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया रब की इबादत करो और वालिदैन से एहसान करो। बिल्कुल इबादत के जस्ट बाद वालिदैन का जिक्र है। क्यों जिक्र है? इसलिए कि वालिदैन ने जन्म दिया, वालिदैन थे, वसीला बने, इसलिए हम इस जहान में आए। वालिदैन वसीला हैं और जन्म लिया है उनसे, इसलिए उनका हम पे एहसान है। लेकिन वालिदैन किसने पैदा किए? यानी माँ बाप हैं इसलिए हम हैं, तो माँ बाप को किसने पैदा किया? और फिर जवाब यही आएगा अहकमुल हाकिमीन ने। तो बड़ा एहसान माँ बाप का हुआ या रब्बुल आलमीन का हुआ? आप अंदाजा फरमाएं, ये जितने भी एहसान करने वाले हैं, जिनका हम एहसान समझते हैं, फला साहब का एहसान है, फला साहब का एहसान है, न किसी फला का है न फला का है, एहसान अल्लाह का है, सदका मुस्तफा का है। ये जो कुछ भी है ये सब एहसान अल्लाह का है, फضل अल्लाह का है और वसीले मुस्तफा हैं, सदका मुस्तफा का है। तो फिर बाकी एहसान सब बाद में है। सबसे पहले एहसान अल्लाह का और सबसे पहले फजलो करम और इनायत अगर है तो वो रसूलुल्लाह की है। तो एक बंदे मोमिन के लिए ये बिल्कुल लाजमी अमर है कि वो बाकी को राजी बाद में करे, पहले अल्लाह और उसके रसूल को राजी करे। क्योंकि पहले एहसान अल्लाह का, पहले फजल रसूलुल्लाह का, तो राजी भी पहले वो जब राजी हो जाए, और अगर वो राजी हो गए फिर कोई नाराज भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यकीन जाने अगर अल्लाह और उसके रसूल राजी हुए, फिर अगर सारा जग रूठे तो रूठता रहे, कुढ़ता रहे, चलता रहे, खाक होता रहे, जिससे अल्लाह और रसूल राजी वो यहाँ भी कामयाब है वहाँ भी कामयाब है। कायनात की कोई चीज उसका बाल भी बीका नहीं कर सकती। लेकिन अगर अल्लाह नाराज है, रसूल नाराज है, हफ्ता कलीम के राजा भी राजी हो जाएं तो उनके राजी होने
سے کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ایک مومن کے لیے اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ اگر راضی کرنا چاہتا ہے، راضی رکھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے خالق و مالک رب کو راضی کرے اور راضی رکھے، اور اپنے رحمت للعالمین شفیع المذنبین نبی کو راضی رکھے۔ جی جی جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو کچھ بھی میں نے عرض کیا قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ اگر سننا چاہیں تو میں بالکل میں نے جو عرض کیا ہے اسی یعنی مبارک اور مقدس مضمون پر آیت سنا دوں۔ بڑی مشہور آیت ہے، اور میں یہ دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ کتنے سارے جلسے ہوتے ہیں سال بھر میں، گنتی کیجئے ذرا، تو ظاہر بات ہے جلسے ہوتے ہیں تو یہ وہ آیتیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں۔ ابھی میں جو ابھی پڑھی نہیں، پڑھنے جا رہا ہوں، بڑی مشہور آیتیں، اور اسی ایک آیت کو عنوان بنا کر کے علماء خطاب بھی کرتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، سبحان اللہ، یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ بے شک بے شک، یہ قرآن ہے، قرآن۔ تم سب کو راضی کرو، انکار نہیں، لیکن سب سے زیادہ راضی کرنے کا اگر حق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ کیوں ہے؟ یہ کوئی سوال تھوڑے کرے گا، مومن تھوڑے کرے گا کیوں ہے؟ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ اس لیے ہے کہ ہم نہیں تھے، عدم میں تھے، وجود اس نے بخشا۔ جی زیادہ حق نہیں ہوگا کیا؟ بھئی الم یکن للانسان یعنی هل اتاک علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ جی جی، انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ کوئی مذکور چیز نہیں تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، اور جب کچھ نہیں تھا سب کچھ بنا۔ بنایا کس نے؟ آپ کہیں گے اللہ نے، تو زیادہ حق بھی اللہ کا ہے۔ حق اللہ کا ہے یا نہیں؟ اچھا، اللہ نے بنایا، اور بناتا اگر زمین کا فرش نہ بچھاتا تو رہتا کہاں؟ جی فرش بچھایا، حق کس کا بنا؟ اچھا، زمین کا فرش بچھ جاتا، آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، اوپر سے برکتیں نہ آتی، سورج چاند ستاروں کی کندیلیں روشن نہ ہوتی، بادل نہ بنتے، بارش نہ برستی، برکتیں نہ اترتی، بن تو جاتا لیکن رہتا کہاں، کھاتا کہاں سے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں اسی رب نے بنائی، تو کیا اس رب کا یہ حق نہیں بنتا کہ اسی رب کو پہلے راضی کیا جائے؟ جی جی جی، اس لیے تو قرآن مجید میں رب نے فرمایا اللہ و رسول احق۔ یہ اس چیز کو علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے، اور اس میں معنی یہ بنتا ہے کہ حق تو سب کا، لیکن سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے، یعنی راضی رکھو، سب کو راضی رکھو۔ جن جن کے حقوق ہیں، شریعت نے جنہیں راضی رکھنے کا، راضی کرنے کا حکم دیا، سب کو راضی، لیکن ان سب کو ملا کر کے سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ نام لے رہے ہو، کس کس سے زیادہ نام لینا چاہیں تو بڑی طویل فہرست ہوگی، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، دوست احباب سے زیادہ، وطن والوں سے زیادہ، کاروبار والوں سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، ان سے زیادہ، ان سے زیادہ حق تو یعنی ان سب کا ہے، ان کو بھی راضی رکھو، لیکن ان سب سے زیادہ، ان سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے۔ تو جس کا حق زیادہ ہو پہلے اسی کو راضی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی جس کا حق زیادہ ہے پہلے انہی کو راضی کرنا چاہیے۔ اپنے کہتے یعنی جو سب سے زیادہ قریب ولی، قریب قریب تو قریب تو سب ہیں، لیکن جب موقع آیا تو جو سب سے زیادہ قریب تھا اسے بلایا گیا۔ کل نکاح ہوگا اور جو قریب ہوں گے، بہت قریب ولی کہیں گے تو اجازت دے، باقی کہاں جائیں گے؟ باقی ہیں تو سب قریب، لیکن زیادہ حق اس کا ہے کہ یہ اجازت دے۔ تمثیل مثال دے کے عرض کر رہا ہوں، راضی سب کو رکھو، حق
سب کا ہے لیکن سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور یہ فیصلہ قرآن کا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے۔ جی جی اور میں نے اشارہ بھی کر دیا کہ حق زیادہ کیوں ہے۔ حق زیادہ اس لیے ہے کہ جتنے بھی احسان ہیں وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اور جتنی بھی امیدیں ہیں، جتنی بھی جنت میں جانا ہے یا نہیں، جائیں گے؟ جی امید کس سے ہے؟ جی 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 واہ بھائی، اب آپ دیکھیے مطلب ہوتا ہے نا، مطلب جی جی واہ واہ واہ، مطلب جس سے ہوتا ہے اس کو بھی راضی رکھتے ہیں، احسان اور امید، واہ بھائی واہ، اس کو بھی راضی رکھتے ہیں تاکہ مطلب پورا ہو۔ تو بتائیے ہمارے مطلب صرف دنیا والوں سے ہیں یا کوئی اللہ اور اس کے رسول سے بھی ہے؟ سبحان اللہ سبحان امید اللہ اور اس کے رسول سے ہے یا نہیں؟ جی 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 قبر کشادہ ہوگی، امید کس سے؟ جنت کا باغ بنے گی، امید کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ محشر میں اٹھیں گے، عرش کا سایہ ملے گا، امید کس سے؟ اللہ اس کے رسول سے، حوض کوثر پیئیں گے، امید کس سے؟ اللہ اس کے رسول سے، یہ فائدے بڑے ہیں یا یہ؟ واہ یہ جو چھوٹے چھوٹے فانی فائدے ہیں، فانی مطلب ہیں، جس سے بھی ہوں اسے تو ہاتھ باندھ کے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کبھی دین کا دائرہ بھی پھلانگ کر کے، احکام شریعہ کی خلاف ورزی کر کے مطلب کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ کفر میں گر جاتے ہیں، شرک کر لیتے ہیں۔ مطلب سامنے رہتا ہے کہ اگر اس طرح اس کو راضی نہیں کریں گے تو مطلب پورا نہیں ہوگا۔ صاحب کرتے پھرتے ہیں، دروازوں پہ دستکیں دیتے پھرتے ہیں، مطلب ہے اس لیے محبتیں جتاتے پھرتے ہیں، اور ایسی محبت کا اظہار کریں گے کہ جیسے پکا سچا اگر کوئی محب ہے تو یہی ہے۔ مطلب کے لیے یہ فانی محبتیں تو رکھتے ہیں، لیکن جس سے امید ہے جنت ملنے کی، اور جس سے امید ہے حوض کوثر پینے کی، اور جن کے صدقے میں جنت میں مقامات ملیں گے، وہ اور کوئی آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ ساری منزلیں اگر آسان ہوں گی اور ہماری امیدیں اگر بھر آئیں گی تو اللہ بھر لائے گا، صدقہ ہوگا مصطفیٰ کا۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان اکبری، فیضان محمودی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر، یعنی میں نے بات ذرا زیادہ ہی بڑھا دی، اتنی بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ تمہید ذرا طویل ہو گئی، طولانی جسے کہتے ہیں نا، یہ تمہید طولانی نہیں، طولانی تو کچھ بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تمہید جو ہے وہ طویل ہو گئی، نہیں، طویل نہیں ہوئی۔ میں نے تو اس تمہید میں کئی چیزیں جو تھیں انہیں یعنی ذرا رکھا ایک طرف، ورنہ اس میں جتنے سوال ہوتے ہیں اور ان کے جو جواب ہیں بڑے اہم ہیں اور بڑے مفید ہیں، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر کوئی اس گفتگو پہ غور کرے گا، ٹھنڈے دل سے سوچے گا، یہاں سے جانے کے بعد بستر پہ جا کے جلدی سوئے گا نہیں، یاد کرے گا سبق کو کہ کیا سنا تھا، اور جب تک یاد نہ ہوا تب تک نہیں سوئے گا، ضرور فائدہ ہوگا۔ یعنی یاد رکھ کے پھر بستر پہ جا کے اس کو ریپیٹ، کیا کہہ رہے تھے اس کو رکھے یاد، پھر اس کو پورے سبق کو دہرائے، اور دہرانے کے بعد پھر جب صبح اٹھے گا تو اس کا ضمیر اسے کہے گا کہ کسی کو بلا کے کہے تو آیا نہیں، رات کو ہم نے یہ سنا۔ یہ بڑا بہترین طریقہ ہے، اور اگر اس وقت بھی نہیں
تو کل اگر کسی کے یہاں شادی ہونے والی اور وہ اگر غفلت سے کوئی غیر شرعی کام کرنا چاہے تو یہ جھوم اٹھے، تڑپ اٹھے اور وہ کہے کل ہی تو میں نے سنا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے، رسول اللہ کو راضی کرنا چاہیے، تو مومن ہو کے یہ کیا کر رہا ہے جس سے اللہ بھی ناراض، رسول بھی؟ مہربانی کر، پہلے اللہ کو راضی کر، رسول کو راضی کر، ایسا کام مت کر۔ ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے اور اس بندے مومن کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہیں پر اپنے ہتھیار ڈال دے اور پھر اسی آنگن میں پھر یہی محفلیں سجی ہوں اور ذکر مصطفیٰ ہو اور ذکر کی دھوم مچی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ تو اب تک میں نے جو کچھ بھی عرض کیا، حالانکہ میں بھی سمجھ رہا تھا کہ جوش کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے آپ سے بھی کہا تھا کہ میں جوش نہیں کروں گا، لیکن چونکہ جب میں نے دیکھا کہ معاملہ ذرا بہت سست پڑتا جا رہا ہے تو میں نے بھی سوچا کہ اب اس گفتگو سے کام نہیں چلے گا، ذرا ایسی یعنی زوردار بات کی جائے کہ اگر نیند آ بھی رہی ہو تو وہ بھاگ جائے۔ یہ جوش میرا نیند بھگانے کے لیے ہے، اور اگر نیند نہ آتی اور آپ بالکل میرا ساتھ دیں تو میں پھر وہی گفتگو شروع کر دوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو اب تک میں نے صرف 2 ہی باتیں عرض کی ہیں، یعنی راضی سب کو رکھو، اگر روٹ گیا ہے تو راضی کرو۔ اب یہ میں کوئی حکم نہیں دے رہا ہوں، بلکہ جو قانون ہے میں اس قانون کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کا مقدس فرمان ہے، راضی رکھو، اور اگر کوئی کسی وجہ سے روٹ گیا ہو تو راضی کرو، اور جو پہلے راضی ہوگا وہ جنتی ہے۔ روٹے ہوئے میں جو یعنی راضی ہونے کی پہل کرے وہ جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح ایک دوسرے کو منع کر کے اور جنتی بننے کی توفیق دے۔ روٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر مان جائیں گے تو جنت ہے، منا لیں گے تو جنت ہے۔ تو راضی رکھو، راضی کرو، ٹھیک ہے، لیکن جس کا حق سب سے زیادہ ہے اسے پہلے راضی کرو، اور اگر وہ روٹھ گیا ہے تو اسے پھر کیا کرو؟ راضی کرو۔ جی 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 بالکل۔ اچھا، اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ وہ روٹھ گئے ہیں کہ راضی ہیں؟ بھئی آدمی اگر روٹھ جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سلام نہیں کرتا، گھر پہ نہیں آتا، کتراتا ہے، گلی سے آتے ہوئے دیکھا تو گلی بدل دی، پتہ چل گیا کہ دل میں میل ہے، ناراض ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں پتہ کیسے چلے؟ اب اس کے لیے پتہ، باقی بزرگوں نے جو باتیں کی وہ یہاں نہیں کریں گے، ہم یہاں وہی عرض کریں گے کہ پتہ اگر لگانا ہے تو راضی ہیں یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ سوچیں کہ ہم نے راضی رکھا ہے یا نہیں، اور پہلے یہ سوچیں کہ ہم نے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ اگر ہم عمر بھر رب کو راضی کرنے، رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے تو پھر ہمارا کردار بتائے گا، دنیا بتائے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے رب راضی ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ وہ ہے جس سے رب راضی ہے۔ محمود شاہ جیلانی لاکھوں میں آ جائیں، جو بھی دیکھتا تھا کہتا تھا یہ وہ ہے جس سے رب و رسول راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاء۔ اور جو ایسے تھے نا حضرت حسن بصری، جی اللہ اکبر، کتنے زبردست تابعی اور ولی، بہت اونچا مقام۔ حضرت حسن بصری مولا علی مشکل کشا کی پرورش میں رہنے والے، سبحان اللہ۔ بڑی طویل تاریخ ہے ان کی اور عجیب و غریب ہے، کیا نوازا اہل بیت نے۔ اہل بیت کسی کو خالی نہیں دیتے، ہرگز نہیں۔ اہل بیت، اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل بیت۔ عرفات کے میدان میں جن کو مصطفیٰ نے قرآن کے ساتھ چھوڑا، واہ، حق، انی تارک فیکم الثقلین،
فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت، اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت، سبحان اللہ، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ بے شک، اور قرآن جب عمل کی تعلیم دے گا تو اہل بیت عمل کر کے نمونہ بنیں گے کہ قرآن حکم یہ دیتا ہے نہیں کر سکتے ہو تو حسین کو دیکھو، وہ کر کے بتا رہا ہے کہ عمل یوں کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار۔ تو آپ کے جو خادم تھے ان میں سے کسی نے عرض کی کہ آقا آپ صرف متقی ہی نہیں بلکہ متقیوں کے سردار ہیں، سبحان، اور آپ اللہ کے اور اس کے رسول کے محبوب اور پیارے ہیں، اور آپ کی بزرگی اور مقبولیت مسلم۔ رونے کا سبب، روتے روتے ہچکیاں بند گئی۔ سبب آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے سبب یہ بتایا کہ آج اتفاقاً مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسی بھول نہ ہو گئی ہو کہ کہیں رب ناراض نہ ہو گیا ہو۔ جہاں بھول تھی ہی نہیں، وہاں صرف اس خدشے سے کہ کہیں بھول تو نہیں ہو گئی تھی کہیں کہ رب ناراض ہو۔ رب جن پہ رب راضی تھا انہیں ڈر اتنا کہ رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں روتا اس لیے ہوں کہ زندگی میں کہیں کوئی میرا قدم شریعت کے باہر نہ اٹھا ہو اور اسی کی وجہ سے کہیں رب میری عبادت کو مقبول نہ کرے اور میرے منہ پہ مار دے قبول نہ ہو۔ مجھے یہ ڈر ہے، اور ڈر صرف اس کا ہے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو۔ اللہ، 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 واہ، یہ وہ تھے جو سب سے پہلے رب کو راضی رکھنا اور راضی کرنا چاہتے تھے، اور حق بھی رب کا ہے اور حق بھی رسول کا، صدقہ سب رسول کا۔ جی، کیا ہمارا یہ ایمان نہیں ہے؟ میں ابھی پھر سے بات دوہرا دوں اگر ذہن سے نکل گئی ہو۔ کسی بھی ایمان والے سے پوچھے تجھے وجود ملا تو کہے گا صدقہ مصطفیٰ، زمین صدقہ مصطفیٰ کا، ٹھیک ہے، آسمان صدقہ مصطفیٰ کا۔ جو نام لیتے جائیں گے مومن اور حق ہے، بالکل حق، بالکل درست، سب صدقہ مصطفیٰ کا۔ یہ گھر مصطفیٰ کا صدقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیوی بچے، سبحان اللہ، اب آپ بھی تو ذرا بولتے تو چلے نا جی، بھئی یہ جو اولاد ملی صدقہ کس کا؟ مصطفیٰ کا، یقیناً جی، اولاد ملی صدقہ مصطفیٰ کا، اچھا پھر اولاد بچی صدقہ مصطفیٰ کا، اولاد پروان چڑھی صدقہ مصطفیٰ کا، اولاد کے اس خوشی کا دن رب نے عطا کیا، صدقہ مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، صدقہ حق، آنگن میں بہار آئی، صدقہ مصطفیٰ کا، سب صدقہ مصطفیٰ کا، جی، اور آنگن میں جو ناچ رہے ہیں وہ آپ نے بھی سب میرے ساتھ دے اور آپ نے سب نے کہا سب صدقہ مصطفیٰ، سب صدقہ، پھر پھولی کا بولو نا، نہیں بولیں گے تو اتنے سارے ایک چیز پہ آپ نے جھوم جھوم کے کہا دیا سب صدقہ مصطفیٰ کا، تو صدقے میں مصطفیٰ کے جنت، ادھر سب صدقہ مصطفیٰ کا، ادھر بھی سب صدقہ مصطفیٰ کا، یہ بیچ میں کیا آ گیا؟ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، بچیں دوستوں، بچیں ایمان والوں، بیچ میں رکاوٹ نہ آنے دے، سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے۔ قبر جنت کا باغ بنے گی صدقہ مصطفیٰ کا، جنت کا بستر بچھے گا صدقہ مصطفیٰ کا، حوض کوثر پیئیں گے صدقہ مصطفیٰ کا، پل صراط پار کریں گے صدقہ مصطفیٰ کا، عرش کا سایہ ملے گا صدقہ مصطفیٰ کا، رب راضی ہوگا صدقہ مصطفیٰ کا، رب کا دیدار ہوگا صدقہ مصطفیٰ کا، جنت میں جائیں گے صدقہ مصطفیٰ کا، ادھر جدھر جاؤ سب صدقہ مصطفیٰ کا، وجود
ملا صدقہ مصطفیٰ کا، اولاد ملی صدقہ مصطفیٰ کا، گھر ملا صدقہ مصطفیٰ کا، پیچھے چلے جائیں تو سب صدقہ مصطفیٰ کا، آگے نظر دوڑائیں تو صدقہ مصطفیٰ کا، بیچ میں بج رہا ہے یہ کیا؟ اب ہے کوئی جو مجھے سمجھائے؟ یہ بیچ میں جو آیا یہ کیا؟ اور آیا تو آیا لیکن اس کا کام کیا؟ اس کا کام کیا؟ نہ ادھر کے نہ، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے. میں تو ایک یعنی بالکل کسی کو ہدف بنا کے نہیں، میں ایک عام بات عرض کر رہا ہوں، نہیں اس کی نہیں کر رہا ہوں، واللہ ہرگز نہیں. اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن چونکہ میں دیکھتا ہوں ہو رہا ہے، یہاں ہوتا ہے یا نہیں مجھے کوئی علم نہیں. یہاں تو مجھے امید تو نہیں یہی ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، یہاں محفلیں ہوتی ہوں گی، ذکر کی مجلسیں ہوتی، یہاں نہیں بجتا ہوگا. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہیں بجتا ہوگا. مسجد ہے نا، تو مسجد کو دیکھ کے تھوڑے بجائیں گے. مسجد کے مینار بھی کتنے بلند روڈ سے نظر آ رہے ہیں. اب ایک مومن کی نظر مینار پہ بھی اور وہ بجائے ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہاں جہاں مسجدیں نیچے ہیں، مینار بلند نہیں ہے، اذان کی آوازیں نہیں آتی، نمازیں نہیں ہوتی، تقریریں نہیں ہوتی، جہاں پر یہ معاملہ نہیں، وہاں اگر ہوتے ہوں تو اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ نہ کریں. یہاں تو ہوگا نہیں، لیکن میں تو سوچت کر رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. اور نہیں ہونا اس لیے چاہیے کہ کہیں بیچ میں یہ بات ادھر ادھر سے اور کہیں کا نہ رکھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ ہمارے محترم جناب عبد الرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، سب کو. بھائی جو جتنا بچ سکتا ہے بچے، اور جتنا کر سکتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا اتنا تو کریں. اور جتنا بچ سکتا، بھائی کیوں نہیں بچ سکتے؟ کیا اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی؟ شاید نہیں، کسی کی نہیں ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی یہ ہوگا تب ہوگی، تو گویا کہ اب یہ شادی کی ایک شرط بڑھ گئی. شریعت نے جو شادی کے لیے رکھا تھا نا، یعنی ایجاب قبول گواہ اور مہر، یہی ہے شادی. باقی تو سب زائد ہے، وہ بھی غلط ہے. باقی جو ہے نا وہ یہ سب فضول ہے، یعنی فضول خرچی ہے، ٹائم برباد کرنا ہے. فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی تھی، یہی 3 چیزیں تھی، اور اگر کوئی زیادہ تھی تو وہ چھوارے تھے. یعنی مختصر سے وقت میں شادی کس کی، شادی کس کی اور شادی کس سے، سبحان اللہ، دونوں پہ نظر رکھیں. اور میں کوئی وہ تو ایسی بات ہے جو ہمیشہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ذرا یعنی بار بار نہیں بیان کرتے. سب فاطمہ الزہرا کی شادی کیسے ہوئی تھی کون نہیں جانتا. اور یہ میرے آقا نے کی ہی اس لیے تھی تاکہ قیامت تک امت کے لیے شادی کا نمونہ مل جائے. اور نمونہ بھی ایسا کہ جو امیر ہو یا غریب بلا تفریق سب عمل کر سکے، کوئی فخر نہ کر سکے، کوئی فخر نہ کرے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. ضرورت نہیں ہے، غریب کر سکے. میرے آقا نے کام وہی کیا ہے. ورنہ فاطمہ الزہرا کی شادی کی دعوت کے لیے کھانا جنت سے آ سکتا تھا. سبحان اور فاطمہ الزہرا کی جہیز کے لیے قسم رب کی، یہاں کے نہیں جنت کے ہیرے جواہر اور جنت کے زیور آ سکتے تھے. زمین کا سارا خزانہ جہیز اگر دینا چاہتے تو میرے آقا دے سکتے تھے. رب نے طاقت دی تھی، لیکن میرے آقا کی نظر غریبوں پہ تھی. فرمایا امیر تو یہ کر لیں گے، غریب کیا کرے گا؟ نہیں کر پائے گا تو میرے غریب امتی کا دل دکھے گا. طریقہ ایسا دیا کہ امیر بھی عمل کر سکے، غریب بھی کر سکے. شادی میں خرچ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ برکت والی شادی وہی ہے جس میں جتنا خرچ کم ہوگا اتنی برکت والی. یہ حدیث ہے، یہ کسی عالم یا کسی شیخ کا قول نہیں ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ محفلیں سجائی تاکہ برکت ہو، دعائیں کی تاکہ برکت ہو، یہ کوئی منع چیز نہیں ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں ہم اس لیے آئے، لیکن حدیث کا مضمون یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شادی برکت والی ہو، اور یہ شادی جو ہے یہ گھر میں برکتیں لے، خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ شادی خانہ آبادی ہوتی کیا ہے، ارشاد سبحان اللہ، حقیقت میں نہیں جانتے، جی جی کیونکہ دونوں لفظ فارسی ہیں، کوئی جانتا ہوگا، لیل اکثر حکم الکل ہے، ایسا نہیں کہ یہ اس میں سے ایک بھی نہیں جانتا، جی، ایک دو جانے اس سے کیا ہوتا ہے، اور یہ حکم بہومتی پہ لگتا ہے، بہومتی، آج کل بہومتی والا معاملہ بہت چل رہا ہے، بہت چل رہا ہے، ہاں تو یہ بہومتی نہیں، لگومتی ہوگی، بہومتی نہیں جانتی کہ شادی خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی، یہ خانہ آبادی کیا ہے، اب یہ خانہ آبادی ہوتی کیا ہے، پہلے ہی دن بربادی ہو گئی، پہلے ہی دن کیا ہو گیا، اب بربادی پہ کوئی آبادی کی بنیاد تھوڑے رکھیں گے، نے بھی بربادی کی رکھی ہے تو آبادی ہوگی کیا، خانہ آبادی سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے گھر میں خوشیاں نہیں تھی، پہلے رزق نہیں تھا، پہلے برکت نہیں تھی، پہلے کاروبار نہیں تھا، اگر سنت سمجھ کے شادی کی تو میرے آقا نے فرمایا اگر میری سنت سمجھ کے میرے طریقے پہ شادی کی ہے تو اللہ شادی کرنے والے کو مالدار بنا دے گا اور اس کا گھر آباد کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات اعظام، علماء ایک دور تھا جب کسی کے پاس گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس پہ عمل کرتا تھا، اور شادی کر کے گھر میں آیا تو گھر میں برکتیں ایسی آئی کہ پورا گاؤں رشک کرنے لگا کہ اس کے گھر میں تھا کچھ نہیں، آیا کہاں سے، اس نے جھوم کر کے کہا صدقہ میرے نبی کی مقدس زبان کا، نبی جو کہتے وہی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شادیاں حقیقت میں گھر کی آبادی کا ذریعہ بنتی تھی، اور یہ صالحہ عورتیں جب گھروں میں آتی تھی تو یہ گھروں کے لیے زینت بنتی تھی اور گھروں کا جنت کا نمونہ بنا دیتی تھی، اور وہ اپنی تکلیف نہیں بلکہ چاہتی یہی تھی اس گھر والے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جب ان کا نظریہ یہ تھا تو ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا تھا اور گھر آباد ہو جاتا تھا۔ اور آج کروڑوں کے خرچے کیے، ابھی بول رہا ہوں، ابھی شاید کروڑ تک تو نہیں، 80-90 لاکھ اتنے پہنچتے ہیں لوگ، کروڑ پر تو کوئی ایک پہنچتا ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر والا، اب تھوڑے پہنچتے ہوں۔ اب یہ دیکھو میں نے عرض کیا شادی میں کوئی خرچ ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، ہاں مہر ہے، وہ بھی کتنا مختصر ہے، اور دیکھو مہر دینے میں تو حساب کرتے ہیں، اتنے روپیے اتنے پیسے، اور یہ جو کچھ اتنا خرچہ اس کا کوئی حساب نہیں، جس کو خوش کرنا ہے، جس کی شادی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب نعمتیں برکتیں ملی ہیں، اس کو تو یہی 10 درہم، تو باقی اتنا خرچہ تو دینا ہے تو اس کو دو نا کہ اس کے کام آئے، اور وہ راضی، اس میں حساب ہے اور باقی میں کوئی نہیں، صرف یہ مہر والا معاملہ نہیں ہے، باقی بھی کئی چیزیں جس میں حساب ہوتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ اس کو شاید برا سمجھیں، شادی میں بھی کچھ امر ایسے ہیں جس میں حساب ہوتا ہے، اتنے اتنے، اور اگر زیادہ دیے دوسرا ٹوکتا ہے کہ نہیں اتنا کھلا دیا، ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا شادی میں جتنا خرچ کم ہوگا اتنی ہی وہ شادی برکت والی، یہ میرے آقا کا فرمان ہے تو ظاہر بات ہے، یہ وہ زبان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس زبان سے جو بات نکلی دنیا بدل سکتی ہے، قول مصطفیٰ نہیں بدل سکتا، نہیں بدل سکتا۔ انشاءاللہ اگر کوئی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کی سنت پر عمل کرے اور سنت کے طریقے پہ اگر یہ شادی کرے تو قسم رب کی غریب ہے تو رب امیر بنا دے گا۔ اگر گھر میں پہلے خوشیاں نہیں تھی
تب خوشیاں آ جائیں گی، اور برکتیں روٹھی تھی تو برکتیں لوٹ کر کے آئیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ طریقہ مصطفیٰ کا ہو اور خرچ جتنا ہو سکے اتنا کم ہو، کیونکہ زیادہ خرچ کرنے والے دوسرے دن روتے ہیں، خوشی رہتی ہے ایک دن۔ اور یہ تو خوشی صاحب ایسی ہے کہ ماں باپ آج کتنے خوش ہیں، ہے کوئی جو اندازہ اللہ آپ سب کو اولاد والا کیا ہے، سب کو بنائے، اولاد کی خوشی اور اس موقع کی امید کس کو نہیں ہوتی؟ آج اس بچے کی ماں اور والد کو دیکھیں آپ خوشی میں رو رہے ہیں، اور یہ رونا یعنی خوشی میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، جسے غم زیادہ ہوتا ہے تو آنسو نکل، یہ بھی عجیب معاملہ ہے۔ اب اس پر میں زیادہ نہیں بولوں گا، کیونکہ یہ جو خوشی میں آنسو ہیں نا، اس سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم تو صرف غم والے۔ خوشی ہو تو نہ، خوشی ہوگی کب؟ جب اللہ راضی نہیں تو خوشی ہوگی کہاں سے؟ رسول راضی نہیں تو اتنی خوشی ہوگی کہاں سے کہ خوشی سے آنسو ہو جائے؟ اور جس پہ رسول راضی ہوئے، قسم رب کی آنسو بہے تھے، حیرت کرنے والوں نے حیرت بھی کی تھی۔ میرے آقا جب ہجرت فرمانے کے لیے صدیق اکبر کے پاس آئے تھے اور فرمایا ابو بکر ہجرت میں تو میرے ساتھ، یہ سننا تھا کہ صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو بہے، چھلک پڑی آنکھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ میرے والد بزرگوار رو رہے، وہ سمجھتی تھی کہ آنسو صرف غم میں نکلتے ہیں، فرمایا ابا یہ تو مسرت اور خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ سارے صحابہ اپنے حساب سے ہجرت کر گئے، رسول پاک نے ہجرت میں ابو بکر تجھے ساتھی بنایا، تو یہ خوشی کی بات ہے، ہنسنے کی بات ہے، مسکرانے کی بات ہے، اور آپ کی آنکھ سے آنسو بہے۔ صدیق اکبر سے جب یہ پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہ غم کے نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سب کو خوشیاں دے، لیکن بچوں کی جب شادی ہوتی ہے نا، ماں باپ کو اس سے بڑی خوشی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ماں سے پوچھیں کہ وہ کتنی منتوں سماجتوں سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ خوشی آئی ہے، اور پھر ہر مومنہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ یہ خوشی میرے نبی کے صدقے میں، یہ خوشی میرے نبی کے صدقے میں، اور نہ سمجھے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ہر باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوشی میرے، تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ جب خوشی نبی کے صدقے میں ہے تو طریقہ بھی ہونا چاہیے نبی کا، ہر چیز نبی کے صدقے، تو ہر چیز میں طریقہ بھی ہو نبی کا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے صحبہ مصطفیٰ سے